عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اس سال 20 دنوں کا اعتکاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی ہر سال رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال حضور کا وصال ہونا تھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف جو ہے وہ فرمایا۔ اس لیے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اس سال میں نے وصال فرما جانا ہے، کیونکہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی خبر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کو پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے آگاہ فرما دیا تھا کہ میرے حبیب اس سال آپ نے وصال فرمانا ہے، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ یہی انبیاء میں اور عام لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عام لوگ اپنی موت سے بے خبر رہتے ہیں، لیکن انبیاء کرام جو ہیں ان کو پہلے آگاہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ سابقہ کئی انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس پہلے اسرائیل علیہ السلام آتے، اجازت طلب کرتے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مشہور واقعہ جو کہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ اسرائیل علیہ السلام پہلے آئے اور آ کر عرض کیا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، تو آپ نے ایک زور سے تھپڑ مارا جس سے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ بھی جو ہے وہ ضائع ہو گئی، اور وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ کیسے بندے کے پاس تو نے بھیج دیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیسے بندے کے پاس تو نے بھیج دیا، وہ بندہ مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اس نے الٹا مجھے مار دیا آگے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو واپس دوبارہ ٹھیک کیا اور فرمایا جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی زندگی عطا فرما دوں گا، اور ہر بال کے بدلے میں 1 سال زیادہ عمر کر دوں گا، ہر بال کے بدلے میں 1 دن نہیں بلکہ 1 سال۔ تو جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو عرض کیا کہ اس کے بعد پھر موت ہوگی، تو فرمایا کہ اگر پھر مرنا ہے تو پھر ابھی میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال آیا تو بعض روایاتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ 3 دن تک اسرائیل علیہ السلام آتے رہے، دروازے پر دستک دیتے رہے، اندر سے جناب سیدہ فاطمہ پوچھتی رہی کون ہے، تو وہ اپنا تعارف نہ کرواتے، ویسے فرماتے کہ میں نے ملنا ہے حضور سے، تو سیدہ فاطمہ فرماتی کہ واپس چلے جاؤ، حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ 3 دن تک اسرائیل علیہ السلام واپس جاتے رہے، آخر تیسرے دن پھر جبرائیل علیہ السلام پہلے آئے آقا کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسرائیل آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، سلام پیش کرنا چاہتا ہے۔ پھر حضور نے اجازت دی، اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پھر رب کا پیغام دیا، تو حضور نے فرمایا کہ میں رب کے پاس جانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ پیغام بھی یہ تھا، الفاظ دیکھیے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں
تو ہم آپ کو اپنے پاس لے آئیں، اور اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں اس دنیا پر رب کی ملاقات کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو کف سے انچری سے پرواز کر دیا گیا۔ تو یہی وہ سال تھا جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف حضور نے فرمایا۔ اس میں ایک بات تو یہ ہوگی جو میں نے عرض کر دی، دوسری بات یہ تھی کہ اس میں امت کو ایک پیغام تھا، کیونکہ یہ حضور کا آخری سال تھا۔ تو اس سال حضور نے عبادت میں اضافہ کیا، عمل میں اضافہ کیا، اور یہ امت کو ورثے میں یہ چیز ملی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتا ہے، نافرمانیوں میں گزار دیتا ہے، لیکن جب اس کا آخری وقت آتا ہے، آخری وقت سے مراد یہ ہے جب اس کا بڑھاپا آتا ہے، تو پھر وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دنیا داری سے اس کی رغبت جو ہے وہ کم ہوتی ہے آٹومیٹکلی، یعنی انسان جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے، جوانی سے وہ آگے کی طرف ڈالتا ہے، تو پھر وہ دنیا سے اس کی رغبت کم ہوتی جاتی ہے اور اپنے رب کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ورثے میں انسان کو یہ چیز ملی ہے، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے کہ حضور کی طرف سے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی امت کو، کہ آخری عمر میں انسان اللہ کی طرف توجہ دینے لگتا ہے، نیکیوں کی طرف آنے لگتا ہے، دین کی طرف آنے لگتا ہے۔ جس دنیا کے پیچھے وہ اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے، اپنی ساری زندگی دنیا کمانے کے لیے لگا دیتا ہے، لیکن جب اس کی عمر کا تقاضا آتا ہے تو پھر وہ اسی دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی حضور کی طرف سے بندے کو ورثے میں ملی ہے۔ تو انسان زندگی میں کسی عمل میں بھی حضور کے احسان سے منہ نہیں پھیر سکتا، یعنی ہر معاملے میں انسان پر، مسلمان پر، امت پر حضور کا احسان ہے کہ آخری عمر میں انسان عمل زیادہ کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بھی حضور کی طرف سے ہے کہ حضور نے اپنے آخری سال میں عبادت کو زیادہ کر دیا، ریاضت کو زیادہ کر دیا، عبادات کو زیادہ کر دیا، اور اعتکاف کو بھی زیادہ کر دیا، یعنی 10 سے بڑھا کر 20 دن تک کر دیا۔ اور ان 20 دنوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کا دور فرمایا۔ یہ ہر سال ہوتا تھا۔ اچھا، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، اب دین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے دین کو سمجھنا، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، یہ ہر کوئی کہتا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ ایک بندہ ہے نا، گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیور ہے، تو جب اس کے ساتھ کوئی نیا بندہ بیٹھتا ہے تو وہ فوراً اس کو اپنی سیٹ پر نہیں بٹھا دیتا، فوراً گاڑی اس کے حوالے نہیں کر دیتا کہ یہ لے تو بھی ڈرائیور ہے، تو چلا۔ ظاہر ہے اس کو کوئی ٹائم لگتا ہے، کوئی مدت لگتی ہے، اس کے بعد پھر وہ گاڑی چلاتا ہے، پھر اس کو مین روڈ پر جاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پھر اسی طرح مطلب ایک سلسلہ ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کو ہم نے اتنا حقیر جان لیا، نعوذ باللہ، اتنا حقیر جان لیا کہ ایک بندے کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن وہ اٹھ کے لوگوں میں دین بیان کرتا ہے۔ تو دین بیان کرنا اور دین کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا اور ہر بندہ سمجھ جاتا تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ کیا ضرورت تھی ان بڑی بڑی کتابوں کی، اور پھر قرآن 30 پارے سمجھنا اور پھر اس کو بیان کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ کتنا آسان ہوتا تو کیا ہی تھا۔ لیکن سنیے، ہر رمضان میں جبرائیل حضور پر قرآن کا دور فرماتے، دور کا الفاظ ہے حدیث کے اندر کہ دور فرماتے۔ دور فرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل حضور کو سناتے، حضور جبرائیل کو سناتے۔ اب غور فرمائیں کہ قرآن مکمل کب ہوا ہے؟ حضور کے آخری زندگی کے ایام میں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجت الوداع کے موقع پر آخری سال میں قرآن کی یہ آخری آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو آپ کے دین کے لیے مکمل کر دیا۔ یہ آخری سال قرآن 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، لیکن حضور کب سے جبرائیل کو سنا رہے ہیں؟ شروع سے رمضان 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور جب روزے فرض ہوئے تو تب سے حضور جبرائیل کو سنا رہے ہیں اور جبرائیل حضور کو قرآن سنا رہے ہیں۔ یعنی نازل 23 سال میں ہوا، لیکن مکمل قرآن پاک آقا پہلے سے جبرائیل کو سناتے ہیں اور جبرائیل پہلے سے آقا کو سناتے ہیں۔ اس بات سے یہ بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق تو قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور پہلے قرآن سے نعوذ باللہ بے خبر تھے۔
بے خبر نہیں تھے، خبردار تھے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اے حبیب ہم نے آپ کو قرآن اس وقت سکھا دیا جب کچھ بھی نہیں بنا تھا، انسان تو بنا ہی نہیں تھا، انسان تو بعد کی تخلیق ہے، اس کو بعد میں بنایا گیا۔ قرآن کا علم ہم نے آپ کو پہلے سے عطا فرما دیا۔ یہ علماء نے اس آیت کی تفسیر بھی بیان کی اور اس کا ترجمہ بھی بیان کیا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن کا علم حضور کو عطا فرما دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر رمضان کے اندر حضور نازل ہونے سے پہلے جبرائیل کو قرآن سناتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور جبرائیل بھی حضور کو قرآن سناتے ہیں اور سنتے ہیں، دور فرمایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ قرآن سنا بھی جاتا ہے اور سنایا بھی جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی قابل غور بات ہے کہ پورا قرآن حضور سناتے اور پورے تجوید و مخارج کے ساتھ سناتے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ سیدھا سیدھا جس طرح عام بندے پڑھتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ تجوید کا نہیں پتہ، مخارج کا نہیں پتہ، قواعد و ضوابط کا نہیں پتہ، ناسخ و منسوخ کا نہیں پتہ، ایسا بھی نہیں۔ پوری ترتیب کے ساتھ حضور جبرائیل کو قرآن سناتے اور جبرائیل حضور کو قرآن سناتے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا کہ آپ نے وصال فرمانا تھا۔ اعتکاف ایک اہم عبادت ہے اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس کا جب جو بندہ بھی اعتکاف کرتا ہے 10 دن سنت اعتکاف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 عمروں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی روایت ہے، آپ نے 12 مرتبہ اس کو سنا ہوا ہے۔ لیکن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے بڑی خوبصورت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے اور اس کو تمام نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان نیکیوں کا بھی جو نیکیاں وہ نہیں کر سکتا، ان نیکیوں کا بھی ثواب اعتکاف کرنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ کون سی نیکیاں؟ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کر دیا کہ اعتکاف پر بیٹھنے والا بندہ اہتمام کر کے کسی کی تیمارداری کرنے نہیں جا سکتا، جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتا، اور کسی نیک کام کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، مسجد کے اندر ہی رہ کر وہ جو کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، تسبیحات بیان کرے گا، نوافل پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ ساری نیکیاں وہ مسجد کے اندر رہ کر تو کرے گا، لیکن باہر کی جو نیکیاں ہیں وہ اس سے رہ جائیں گی، ان سے وہ محروم ہو جائے گا۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ نہیں، وہ باہر تو نہیں جا سکتا، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، ان نیکیوں سے وہ بظاہر محروم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ان نیکیوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جنازہ پڑھنے گیا ہی نہیں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا تو جتنا ثواب اللہ نے لوگوں کو عطا فرمایا اتنا ہی ثواب اللہ نے معتکف کو عطا فرما دیا، تو وہ اس جگہ پر بیٹھ کر وہ یہ ثواب کما رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس غلام کی طرح ہے۔ مثال دی علماء نے، اور آخری بات اس کو آپ سمجھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکیاں وہ کرتے ہی نہیں، اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے اور اس کو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے پاک کر دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتکاف پر بیٹھنے والا بندہ اس غلام کی طرح ہے، اس غلام کی طرح جو اپنے مالک کے در پر لمبا پڑ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے اور اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں اس وقت تک تیرے در سے نہیں اٹھوں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کر دیتا، جب تک تو مجھے معاف نہیں کر دیتا۔ آخر مالک اس کو معاف کر دیتا ہے، تو معتکف اسی غلام کی طرح ہے کہ وہ اپنے رب کے در پر آ کر لیٹ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا اس وقت تک تیرا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کر دیتا۔ تو چاند رات میں اللہ اعلان فرما دیتا ہے میرے بندے اب اٹھ جا، میں نے تجھے معاف فرما دیا، اٹھ جا، میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے، میں نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں جب وہ لوٹتا ہے نا اپنے گھر کی طرف تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، کرم ہے اللہ کا کہ حضور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا کہ جو کام ہم کرتے نہیں اللہ اس کا بھی اجر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔